گرامی کئی مرتبہ قرآن کریم نے خود مذمت کی ہے انبیاء علیہ السلام سے. مثال کے طور پہ حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے ذہنوں میں آپ کے ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام، نبی یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف طویل سوروں میں سورہ نمبر 12 ہے سورہ یوسف، اور واحد سورہ ہے طویل سورہ جو ایک ہی موضوع پہ ہے کہ اللہ نے پورا کا پورا سورہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے ہی قصے پہ، ان کے واقعے پہ اللہ نے اس کو پیش کیا ہے. وَإِلَّا قرآن کریم کا اسلوب یہ نہیں ہے. اللہ ایک قصہ بیان کرے گا، پھر ہدایت کی بات کرے گا، پھر ایک اور قصہ اس میں ہدایت کے، تو اللہ کا اسلوب الگ ہے. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ لیکن اللہ نے جب سورہ یوسف کو شروع کیا تو اس میں اللہ خود ہی فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یعنی یہ بڑی واضح روشن آیات ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم آپ کو بہترین خوبصورت ترین قصہ سنانے لگے ہیں جو کچھ ہم نے آپ پہ اب تک قرآن سے نازل کیا ہے. یعنی کسی خوبصورت نبی کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے سب سے خوبصورت قصہ سنا رہے ہیں. تو اب اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو خوبصورت ترین احسن القصص، اللہ نے اس کو قرار دیا ہے سب سے خوبصورت جو واقعہ ہے. کیوں؟ اس میں توجہ ہے نا مجمع کی؟ تو اس میں ہر پہلو ہے. اس میں والدین کی تڑپ ہے، بھائیوں کا حسد ہے، معاشرے کے اندر جو خراب کاریاں ہیں، ایک عشق و محبت کی داستان بھی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، معاشرے کا فیوریٹ ٹاپک میں بیان کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی سب کچھ آیا اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا. پھر اللہ نے پیغامات دیے، کہا کیا کچھ ہوا، زندان، آزادی، تخت، سب کچھ اللہ نے بیان کر دیا. کسی ایک نبی کو ایک بچہ جب وہ تھے تو ان کو بچے کے طور پہ باقاعدہ غلام کے طور پہ بیچ دیا گیا. ساری یعنی اس کے اندر بہت پہلو ہیں. اور خوبصورت امتیاز اللہ کا یہ ہے، یعنی اللہ کا یعنی ایک بہت خوبصورت جو بیان کہ بادشاہ نے کتنا ٹائم لیا ہوگا اپنا خواب سنانے میں کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ 7 گائے کو کھا گئیں، یہ ہوا وہ ہوا، اس کی تعبیر کون دے گا؟ اللہ نے سارے خواب کو بس ایک آیت میں سمو دیا. بادشاہ کی گفتگو کو اللہ ایک آیت سے زیادہ لائق سمجھتا ہی نہیں. مطلب جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں؟ جانے گا میں وہاں مذمت کس بات کی ہے؟ غور سے سنیے گا، میرے تمام بھائی میرے بچے اس بات کو سنیں گے. میں جانتا ہوں لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، موسم کی خرابی تھی آج بے انتہا بارش، اس کے باوجود بھی اتنے لوگوں کا آنا، اور تو مجھے احساس ہے. تو اذکرن عند ربک، جناب یوسف جانتے ہیں کہ یہ مشرک خدا کو نہیں مانتا. مجمع ہے میرے ساتھ؟ وہاں پہ آیت میں الفاظ یہ ہیں کہ اذکر، مجھے کہا کہ بھئی زندان کے اندر کچھ لوگ تھے، انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے بھی خواب دیکھا. اب جناب یوسف کو اللہ نے قرآن میں آواز دے کے کہا کہ بھئی وہاں جب بلایا تو کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق، جو خواب کی بھی غلط تعبیر نہ دے وہ صدیق ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، میں نے تو خواب بھی نہیں بتایا کہ کس نے کہاں غلطی کی ہے. عزیزان گرامی اب یہاں پہ یوسف ایھا الصدیق ہے، یہ سارے انبیاء صدیق ہیں، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ صدیق انبیاء علیہ السلام کے علاوہ 3 ہیں. آپ کے ذہنوں میں ہے؟ حضرت حزقیل کے لیے کہا حضرت حبیب نجار، یہ مومن یعنی صدیق، یہ مومن آل یاسین جس کو کہا گیا نا حضرت سورہ یاسین کے اندر جو واقعہ پیش اللہ نے کیا. اور پھر کہا تیسرے صدیق اور وہو الصدیق الاکبر، اور وہی صدیق اکبر ہیں، وہ ہیں میرے بھائی علی صدیق اکبر. سب صدیق ہے، علی صدیق اکبر ہیں. ابن ماجہ میں لکھا ہے، جو میرے بھائی پریشان ہو کے سن رہے ہیں، 6 کتابیں بھائیوں کی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی، نسائی. ابن ماجہ میں خود ابن ماجہ نے لکھا کہ علی فرمایا کرتے تھے انا صدیق الاکبر وَأَنَا الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں. وَلَا يَقُولُهُ بَعْدِي إِلَّا الْكَذَّابُ، میرے علاوہ جو کہے گا جھوٹا ہوگا. بھائی اسی محبت سے سنیے گا. روزہ تو ہے، اب روزہ آپ کو لگ رہا تو آپ روزے لگنے لگے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں روزے کے اختتام پہ بالکل مجلس ہو رہی ہوتی ہے اور میں پھر بھی پورا خون جگر دے کے پڑھ رہا ہوں. تو عزیزان گرامی مولا کائنات کو پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ صدیق اکبر ہیں. صدیق اکبر وہ ہوگا جس کی پوری زندگی میں ایک بھی جھوٹ نہ ہو. سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے. مجمع تو ہے ہی نہیں. عزیزان گرامی سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک.
میرا موضوع ہے توحید. توحید یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا. شرک اللہ کو نہ ماننا یا کسی کو اس کا شریک بنانا. جس نے کسی بت کو ایک بھی سجدہ کیا ہو وہ مشرک ہے, اور جو 40 برس سے زیادہ شرک کرتے رہے ہوں وہ صدیق نہیں ہوا کرتے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ بھئی آپ سلامت رہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں, جو پریشان ہیں تھوڑا سا اور پریشان ہو لیں. تو عزیزان گرامی اب یہاں جملے سن لیجئے گا. میں نے کہا نا میرا موضوع ذہن میں رکھے گا, توحید موضوع ہے. اللہ نے کئی مرتبہ ٹوکا ہے, روکا ہے, برا منایا. کیوں تم نے میرے علاوہ کسی اور سے مانگا؟ میں وہ دلیلیں قرآن سے پیش کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ لوگ کہتے کہ اپنا موضوع سنا دیا, وہ جہاں اعتراضات تھے وہ اس کا جواب بھی نہیں دیا. میں خود پیش کروں گا, ہر بات کو آپ کے لیے روشن کروں گا. تو عزیزان گرامی قرآن کریم ہے, سورہ یوسف ہے. تو جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا, ان کے زندان میں لوگ تھے جو جیل میں ساتھ تھے. ایک نے خواب دیکھا کہ میں نے اس طرح سے دیکھا کہ میرے سر سے جو پرندے کھا رہے ہیں, کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی. دوسرے نے کہا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا کہ تو آزاد ہو جائے گا, بادشاہ کا قریب ہو جائے گا. جب تو بادشاہ سے قریب ہو جائے, اذکرنی عند ربک قرآن کی آیت ہے, اپنے رب سے کے پاس مجھے بھی یاد کر لینا. یعنی کہنا ایک بے گناہ زندان میں ہے, کون؟ بادشاہی تیرا رب ہے. مجھے پتا تو خدا کو نہیں مانتا, نہیں ہے مجمع. بھئی اللہ نے ڈانٹا کس بات پہ؟ یوسف زندان بڑھ گیا. پروردگارہ کیوں؟ کہ تو نے اگر آزادی ہونا تھا تو مجھ سے کہہ دیتا. ایک مشرک سے کیوں کہا بادشاہ کو سفارش کر دے, میں بے قصور ہوں؟ مجمع نہیں ہے. اللہ کو غیر اللہ سے مسئلہ نہیں ہے, ایک نبی کا مشرک سے سفارش کروانے میں مسئلہ. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نبی ہو کے آپ نے کیوں کہا کہ پروردگارہ صرف وہ بادشاہ سے قریب تھا اس لیے کہہ دیا تھا کہ میں ملک الملوک ہوں, میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. یوسف آپ مجھ سے کہتے. تو اب جناب یوسف نے رونا شروع کیا, میں ابھی تو باپ سے دوری. خواتین نے ایک تہمت لگانے کی کوشش کی. اب جب آزادی ملی تھی, جوان ہوا تو زندان میں آ گیا. پروردگارہ اب تو بھی ناراض ہو گیا. توجہ, کہ یوسف مجھے ناراضگی اس بات کی کہ آپ نے اس مشرک سے کیوں کہا. جناب یوسف نے رونا شروع کیا, پروردگارہ معاف کر دے تو. کہا نہیں ناراض نہیں, بس مجھے اس بات کا گلہ ہے, مجھ سے کہتے. نہیں ہے مجمع. اب بھائی اس آیت کو پیش کر کے کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے کہتے. بھئی کہا بھی تو مشرک سے تھا. توجہ, مسئلہ حل کہاں ہوا؟ تفسیر کا نام مجمع البیان. تبرسی, بھئی شیعہ سنی تفاسیر میں جملے ہیں لیکن شیعہ تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں. مجمع کی توجہ, سارا مجمع اس بات کو سنے گا. جناب یوسف برسا برس کئی سال گریہ کرتے رہے, پروردگارہ تو ناراض ہوا. ترک اولا ہے, گناہ نہیں ہے. نبی سے گناہ نہیں ہوتا, گناہ ہو تو وہ نبی نہیں ہوتا. ترک اولا ہوا تھا. یہ نہیں کہا تھا تیرے خدا کو مانتا ہوں. توجہ, یہ نہیں کہا تھا بادشاہ کو مانتا ہوں, کہ صرف بادشاہ سے سفارش کر دینا. میں بے خطا بے گناہ زندان میں ہوں. اب پتہ چلا زندان میں بے خطا ہونے کے لیے کسی موسیٰ کاظم کی ضرورت ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. آپ سلامت رہیں جو لوگ پہنچ رہے ہیں. تو ذرا وہاں صرف ایک جملے پہ جناب یوسف نے اتنے برس گریہ کیا. سب سے زیادہ رونے والوں میں جناب یوسف کا بھی نام ہے, ذہنوں میں ہے نا. تو وہاں کیا کیا, مجمع کی توجہ ہو, وہاں مسلسل گریہ کرتے رہے. مجمع البیان میں چھٹے امام نے فرمایا ایک دن جناب جبرائیل نازل ہوئے, کہا یوسف اب اور گریہ نہ کیجئے. اللہ کو اب آپ کو اتنا تڑپنا رونا, کہا کہ مجھے بس زندان سے رہائی چاہیے. توجہ, کہا ہاتھ اٹھائیے. ہاتھوں کو اٹھایا, کہا بتائیے انگلیاں کتنی ہیں؟ نہیں ہے مجمع. انگلیاں 5. ان انگلیوں پہ پوریں کتنی ہیں؟ کہا 14. ایک انگلی پہ 3 پورے, 4 یا 12, انگوٹھے پہ 2 پورے, 14. یوسف انہی 5, 12, 14 کا واسطہ دے دیجئے. اب مجمع شاید پہنچ گیا. جناب یوسف نے ہاتھ اٹھائے اور ایک مرتبہ کہا یا محمود بحق محمد, یا اعلی بحق علی. پروردگارہ تو محمود ہے, تجھے محمد کا واسطہ. تو اعلی ہے, تجھے علی کا واسطہ. تو فاطر السماوات والارض ہے, تجھے فاطمہ کا واسطہ. تو محسن ہے, تجھے حسن کا واسطہ. تو قدیم الحسان, تجھے حسین کا واسطہ.
تو معبود و مسجود ہے تجھے عابد و سجاد کا واسطہ، تو علیم و خبیر ہے تجھے باقر العلوم کا واسطہ، تو اصدق القائلین ہے تجھے جعفر الصادق کا واسطہ، غیظ و غضب پہ تجھے قابو ہے تجھے موسیٰ کاظم کا واسطہ، مرضات مرضیاں تیری چلتی ہیں علی ابن موسیٰ رضا کا واسطہ، تقوی تو عطا کرتا ہے محمد تقی کا واسطہ، نقاوت پاکیزگیاں تیرے لیے تجھے علی نقی کا واسطہ، ہیبت تیری تجھے حسن عسکری کا واسطہ، تو غیب مطلق ہے تجھے مہدی منتظر کا واسطہ۔ بھائی الفاظ میں نے اپنے انداز سے پیش کیے ہیں، مجمع البیان میں دعا کے جملے موجود ہیں۔ جب ان 5 کا 14 کا واسطہ دیا، ایک مرتبہ جناب جبرائیل دوبارہ نازل ہوئے کہ اے یوسف آپ نے اب ان 14 کا واسطہ دے دیا، آج ہی رات رہا ہو جائیں گے۔ آپ لوگ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں، روزہ میرا بھی تو ہے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ان 14 کا واسطہ دیا ہے، آج ہی رات رہائی ملے گی۔ زندان جیل شہر سے باہر تھا، جناب یوسف نے کہا جبرائیل اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، مجھے نہیں معلوم۔ زندان باندھ تالا لگا کے شہر چلا گیا، رات کا وقت ہے، آدھی رات ہو چکی، آج رات کہاں رہائی کا؟ جب اللہ نے کہہ دیا تو آج ہی رات رہائی ہوگی۔ اللہ نے اسی رات بادشاہ کو خواب دکھایا، 7 گائے کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ خواب سے اٹھا، کہا مجھے ابھی تعبیر چاہیے۔ اس نے سارے کے سارے محل کو اٹھا دیا، اٹھو مجھے خواب کی تعبیر چاہیے، میں نے ایسا خواب دیکھا۔ ہر آدمی کہہ رہا تعبیر ہمیں کیا معلوم، کہاں سے تعبیر دیکھا، مجھے تعبیر ابھی چاہیے۔ اس نے سب کا ناک میں دم کر دیا، مجھے ابھی تعبیر چاہیے، میں نے خواب دیکھا ہے، 7 گائے کو کھا رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پریشان، اس کا جو درباری تھا جو زندان میں رہ کے آیا تھا، اس کو یاد آیا ارے وہ یوسف تھا۔ کہ بادشاہ سلامت ایک زندان میں یوسف تھا، ہر خواب کی سچی تعبیر دیتا تھا کہ ابھی لے کے آؤ۔ اللہ نے کہا یوسف جب 14 کا واسطہ ہو تو فوراً کام ہوتا۔ او مسلمانوں جب انبیاء کا 14 کے بغیر گزارا نہیں تو تیرا میرا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی یہ عقیدہ ولایت توحید سے متصادم نہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع بھی کیا ہے تو اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ غیر اللہ یعنی کسی دنیاوی آدمی، کسی کافر یا مشرک کی طرف نہ کہنا، اور وہ بھی انبیاء علیہ السلام کو ٹوکا ہے۔ اگر آپ کو کسی کافر یا یہودی یا کسی عیسائی سے کام پڑ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے، اور یہ شرک نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ دنیاوی کام کے لیے مسلمان جا رہے ہیں۔ یہ جو بدعت اور شرک کے فتوے لگانے والے ہیں وہ سعودی حکمرانوں کو نہیں دیکھتے؟ شاید یہاں پہ کہا نہیں جا سکتا ہے، یہ جملے سے پیچھے کاٹ دیجیے گا۔ انہیں اپنے مسلمان حکمران نظر نہیں آتے؟ اگر مسلمان حکمران یہودی یا عیسائی سے مدد مانگ لے تو بدعت نہیں ہے، اور اگر شیعہ اہل بیت سے مدد مانگ لے تو بدعت ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی۔ عزیزان گرامی یہ جو توحید بہت سے مسلمانوں نے سمجھی ہے انہیں توحید سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ یعنی توحید قرآن، اللہ نور السماوات والارض، اسے آیا نور کہا جاتا ہے۔ جو جملے پیش کروں گا ان کو غور سے سنیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ بہت خوبصورت روشنی ہے۔ نور کیا؟ کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی جب تک کہ بیچ میں نور نہ ہو۔ سائنس کے لحاظ سے جو یہاں پہ بڑے بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں،
جب آپ جا کے پڑھیں گے نا فزکس پڑھیں گے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو چیز نظر نہیں آئے گی جب تک کہ نور نہ ہو. آنکھوں سے اندھیرا کر لیجئے, کچھ نظر نہیں آئے گا. یہیں پہ سارا اندھیرا کر دیجئے, مجھے ممبر نہ آپ کو نظر آ رہا ہے, میں نظر آ رہا ہوں, میں نظر نہیں آؤں گا. توجہ, جب تک بیچ میں نور نہ ہو, آنکھوں کا نور ختم ہو جائے تو آنکھیں نہیں دیکھتی, حجرے سے نور چلا جائے تو حجرہ نظر نہیں آتا. توجہ, دنیا سے نور چلا جائے, سورج چھپ جاتا ہے, اور اگر چاند نہ نکلے تو کچھ نظر نہیں آتا. توجہ, اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض, یہ جو آسمانوں اور زمین کا نور ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر دیکھ رہے ہو تو اللہ کے سبب دیکھ رہے ہو. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. اللہ نور السماوات والارض. عزیزان گرامی, یہ جو مذمت آئی ہے قرآن کریم میں کہ بغیر اللہ سے, تو وہ وہاں مشرک و کافر. کبھی بھی انسان جب ایک مرتبہ اللہ سے اور اللہ والوں سے طلب کرتا ہے تو اس کی وہ حاجت پوری ہوتی ہے. جو میں آج توحید کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, چند جملے میں پیش کروں گا, اس پہ غور کر لیجئے گا. جان تو میں نے آپ سے کل کہہ دیا تھا کہ کچھ پیچیدہ بحثیں آئیں گی, اس کو سن لیجئے گا. ہر خیر قرآن کریم کی, شیعہ عقیدہ سن لیجئے, بھائیوں کا بھی عقیدہ, دونوں پیش کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ایک طرفہ بات چل رہی ہے. بھائی یہ کہتے ہیں خیر اور شر دونوں اللہ کی طرف سے ہے, ایسا ہی ہے, خیر بھی شر بھی. اور وہ کہتے ہیں یہ ہیں, دیکھیں وہ بھی علمی بحث ہے, میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں اس کو بالکل اتنا چھوٹا کر کے پیش کروں کہ لوگ کہیں کہ بھئی ان کی بات کو بہت ہی چھوٹا کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے مثال کے طور پہ کہ شیطان اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یزید اللہ کی طرف سے نہیں, اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی اور نے بنایا ہے, تو انہیں بھی اللہ نے بنایا ہے. غور سے سنیے, ابلیس کو اللہ نے بنایا ہے, یزید کو اللہ نے بنایا ہے, اوروں کے نام نہیں لوں گا. ابلیس کو اللہ نے بنایا, لیکن اللہ نے ابلیس کو ابلیس نہیں بنایا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. توجہ, اللہ نے یزید کو خلق کیا, لیکن اللہ نے یزید کو یزید نہیں بنایا, خلق کیا. یزید وہ خود بنا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے, جو پہنچ گئے ان پہ سلام. میں آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, اللہ کسی کو خلق کرتا ہے, اسے شر نہیں خلق کرتا, شریر وہ خود بنتا ہے. اللہ بنا دیتا ہے, قاتل وہ خود بنتا ہے, چور وہ خود بنتا ہے, ڈکیت وہ خود بنتا ہے, غاصب وہ خود بنتا. اب میرے جملے پہنچ گئے. اللہ کسی کو خلق کرتا ہے, غاصب وہ خود بنتا ہے, گنہگار وہ خود بنتا ہے. اگر اب ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں خیر شر دونوں اللہ کی طرف سے, غور سے سنیے گا, بحث علمی ہے, لیکن انہیں کہاں پہ دیکھیں جب اہل بیت کو انسان چھوڑ دے فیضان کرام انسان گمراہ ہو جاتا ہے. غور سے سنیے گا بحث کو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب, کوئی خشک و تر نہیں ہے جو کتاب میں نہ ہو, پتا بھی ہلتا نہیں جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو. جب پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا, اس کا مطلب ہے گناہ کر رہا ہوں تو اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں. توجہ, ایک مرتبہ انسان مثال کے طور پہ اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ یہ کام کرو, اللہ ہدایت دیتا ہے. ایک مرتبہ اللہ نے آپ کو طاقت دی, اب وہ طاقت آپ قتل میں استعمال کریں یا روزہ رکھنے میں استعمال کریں, یہ آپ کی مرضی ہے. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اللہ آپ کو طاقت دیتا. یہ تو اب آئیے ذرا میں جملے پیش کر رہا ہوں. شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ صرف خیر اللہ سے ہے, شر انسان کا اپنا. غور سے سنیے پلیز, میری درخواست ہے, میری ان جملوں کو اگر سمجھ لیں گے پوری زندگی پھر آپ کبھی بھی آپ کو کوئی ہلا نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی. اہل بیت کا عقیدہ بڑا راسخ اور مضبوط عقیدہ ہے. جو بھی خیر ہے وہ اللہ, ما اصابکم من خیر فمن اللہ, جو تم خیر دیکھتے ہو وہ اللہ سے تمہیں ملتی ہے, اور جو شر ہے تمہارا اپنا ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ نے خود کہا بخیر اور شر اللہ کی طرف سے. توجہ, اچھائی برائی, ہدایت گمراہی. توجہ, ہم کہتے ہیں ہدایت اللہ کی طرف سے, تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا ہے قرآن میں میں گمراہ بھی کرتا ہوں, میں ہدایت بھی دیتا ہوں. توجہ, دوسری جگہ پہ اللہ کہتا ہے نہیں ہدایت صرف میری طرف سے ہے, تضاد نہیں ہے. میرے جملے کو سن لیجئے, میں مثالیں بھی پیش کروں گا. تضاد نہیں ہے گفتگو میں. ہدایت اللہ دیتا ہے, دل میں اللہ ہدایت ڈالتا ہے, اللہ دل میں گمراہی نہیں ڈالتا. جب اللہ ہدایت چھین لے تو انسان خود بخود گمراہ ہو جاتا ہے. شاید لوگ پہنچ گئے. عزیزان گرامی, مثال کے طور پہ میں نے کسی کو اپنی انگوٹھی دی, انہوں نے انگوٹھی یہیں پہ پھینک دی, تو کیا کروں گا میں؟ کیونکہ مجھے قدر معلوم ہے, میں انگوٹھی پھر اٹھا لوں گا.
کچھ لوگ شاید پہنچ گئے. میں کسی کو اپنی انگوٹھی دے دوں گا, انگوٹھی پھینک کے چلا جائے, میں انگوٹھی اٹھا لوں گا. اللہ نے ہدایت بھیجی, اگر بندے قبول نہ کریں تو اللہ واپس لے لے گا. جب اللہ ہدایت اٹھا لے تو بندہ خود گمراہ ہوتا ہے, اللہ گمراہ نہیں کرتا. شاید پہنچ گئے ہوں, مجھے نہیں معلوم. اگر نہیں واضح میں اور مثالیں دوں گا. یہ جو بھائی کہتے ہیں نہیں اللہ ہی گمراہ کر دیتا ہے, نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں, دیکھیں شیطان کو پتا ہے ابھی تک اللہ کی ہدایت سے مل رہی ہے, لیکن جیسے ہی اللہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا میں بہت بڑا ہوں. اللہ کہتا ہے تو اگر بڑا خود ہی ہے تو پھر جا کام خود کر لے. تو اللہ فوراً وڈرا کر لیتا ہے. اللہ توجہ, اللہ جیسے ہی نعمت چھینتا ہے شیطان کو خبر ہو جاتی ہے. اب وہ کہتا ہے یہ میرا شکار ہے. آئیے میں ایک بہت مثال قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. سائنس سے مثال دے رہا ہوں. عزیزان گرامی سارے مجمع کی توجہ. زمین, کرۂ ارض, یہ زمین ہے, اس پہ جتنا نور ہے وہ سورج سے ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ زمین پہ جتنی روشنی ہے وہ سورج سے ہے. زمین پہ جتنا اندھیرا ہے وہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ سورج کی وجہ سے, سورج میں تو اندھیرا ہے ہی نہیں. جب سورج میں اندھیرا ہے نہیں تو زمین کو اندھیرا دے کیسے سکتا ہے ہی نہیں. مجمع جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. عزیزان گرامی سورج میں صرف روشنی ہے, صرف نور ہے. جتنی زمین پہ روشنی ہے وہ سورج سے ہے. یہ زمین ہے, یہ سورج, جو کچھ زمین پہ روشنی ہے وہ سورج سے ہے. دیکھیں سورج میں اندھیرا ہے ہی نہیں, تاریکی ہے ہی نہیں, ظلمت ہے ہی نہیں, ڈارکنیس ہے ہی نہیں. میں نے عربی فارسی اللہم صلی علی محمد وعلی, میں نے چاروں زبانوں کے لفظ استعمال کرتی ہیں. ظلمت عربی کا ہے, توجہ, ڈارکنیس انگریزی کا, اندھیرا تاریکی, تاریکی فارسی, اندھیرا اردو, چاروں زبانوں کے الفاظ. مجمع کی توجہ. یہ زمین ہے, یہ سورج. سورج سے صرف نور آ رہا ہے زمین پہ, سورج میں اندھیرا نہیں ہے. زمین پہ جتنی روشنی وہ سورج کی وجہ سے. توجہ میری طرف رکھیے گا. زمین گھوم رہی ہے مسلسل, جیسے ہی سورج کی طرف رخ کرتی ہے تو روشنی آ جاتی ہے, رخ پھیرتی ہے تو اندھیرا آ جاتا. جتنی زمین میں روشنی ہے سورج کی وجہ سے, اندھیرا اپنی وجہ سے ہے کیونکہ رخ پھیر لیا. انسانوں کے پاس جتنی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے, گمراہی اپنی ہے. جب رخ پھیر لوگے, اللہ سے پھرو گے, اندھیرے میں چلے جاؤ گے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے. توجہ, ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے, میری طرف توجہ کر لیجیے گا. قرآن کریم سورہ بقرہ, اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جہاں رخ پھیرو گے وہیں وجہ اللہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے. اللہ جسم نہیں ہے, اللہ جسم نہیں ہے. اگر آپ کہیں اللہ اس طرف ہے, اس کا مطلب ہے ادھر 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 نہیں ہے. اللہ ہر طرف ہے. مانو نا, اگر رمضان آتا ہے ہدایت بڑھ جاتی ہے, محرم آتا ہے ہدایت بڑھ جاتی ہے, محرم جاتا ہے گمراہ ہونے لگتے ہو, تو کوئی وجہ اللہ ہے نا. جب ان کا رخ کرو تو ہدایت میں, جب ان سے رخ پھیرو تو گمراہی میں. بس علی علی حسین حسین کرتے رہنا, ہدایت ملتی رہے گی. جیسے ہی ان سے پھرو گے گمراہ ہو جاؤ گے. میں نے مثال دے کے ثابت کیا ہے. اللہ نور السماوات والارض. عزیزان گرامی اللہ سے صرف ہدایت ہے, اللہ سے صرف خیر ہے. اللہ کبھی گمراہ نہیں کرتا. عزیزان گرامی میں ایک اور سائنس کی مثال دے رہا ہوں, اس کو غور سے سن لیجئے گا اگر سننا پسند فرمائیں گے. عزیزان گرامی کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی دونوں وجود رکھتی ہیں, اپوزٹ ہوتی ہیں. سیاہ سفید, سیاہ بھی ہے سفید بھی ہے یا نہیں؟
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے، دوسری اس کی عدم کا نام ہوتا ہے. عدم نان ایگزسٹنس نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ یہ پوری علمی فلسفے کی منطق کی بحث شروع کر دی این روزہ کھولنے سے پہلے، اور سمجھا کے جاؤں گا کچھ ہو جائے. میں ممنون ہوں آپ لوگوں کی محبتوں کا جو میرے پیچیدہ ترین اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس محبت اور خلوص سے سن رہے ہیں. غور سے سن لیجیے. کچھ چیزیں دونوں وجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا اپوزٹ ہے لیکن دونوں ہیں. کچھ اپوزٹ ہوتی ہیں، ان میں سے ایک ہوتی ہے شاید، دوسری نہیں ہوتی. غور سے سنیں. نور اور ظلمت. نور ہے، ظلمت ہے ہی نہیں. آپ کہیں گے نہیں، باہر جا کے دیکھ لو ابھی ظلمت ہے، ہمیں لائٹیں آف کر دیتے ظلمت آ جائے گی. یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. غور سے سنیں. نور ہے، ظلمت ہے ہی نہیں. روشنی ہے، تاریکی ہے ہی نہیں. تاریکی روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے. نہیں پہنچ سکا مجمع. دیکھیں، نور کے نہ ہونے کا نام ظلمت ہے. ظلمت خود کچھ نہیں ہے. توجہ عزیزان گرامی، تاریکی خود کچھ نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا نام ہے. اس حجرے میں تاریکی ہو، جیسے نور لائیں گے تاریکی چلی جائے گی. اس کا مطلب ہے تاریکی خود کچھ نہیں ہے. زمین میں گڑھا کھودی ہے، آپ کہیں تاریکی بھری ہوئی ہے. جیسے ہی روشنی ڈالیں گے تاریکی چلی جائے گی. اس کا مطلب ہے تاریکی خود کچھ نہیں ہے، نور کے نہ ہونے کا نام. اب پہنچ گئے ہیں ذرا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. بھئی میری گفتگو پہنچ گئی؟ سب نے سمجھ لیا؟ تو نور ہے، ظلمت تاریکی نہیں ہے ہی نہیں. عزیزان گرامی توجہ مجمع کی. تو اب ظلمت تاریکی ہے ہی نہیں، نور کے نہ ہونے کا نام تاریکی ہے. توجہ، اللہ کی طرف سے صرف ہدایت ہے، گمراہی نہیں ہے. ہدایت کے نہ ہونے کا نام گمراہی ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں، جو لوگ پہنچ گئے ان سب کو سلام. خدایا میرے جملوں کو ضائع نہ کرے گا. میری طرف دیکھ لیجئے گا، مجمع کی توجہ ہو. عزیزان گرامی، اللہ نے ہدایت بھیجی. میں چلے یزید ہی کی مثال دوں گا، کسی اور کا نام نہیں لوں گا. اللہ نے ہدایت بھیجی، یزید نے تسلیم نہیں کی، نہیں مانتا. پھر ہدایت بھیجی، نہیں مانا. حسین نے بیعت نہیں کی، اسے اپنا تو پتا تھا نا یزید کو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھائی کوئی پہچانے نہ پہچانے، کوئی رضی اللہ کہتا رہا، یزید کو خود پتا تھا میں مردود ہوں. اس کے باپ کو بھی پتا تھا. نہیں ہے مجمع. بھائی دیکھیں کیا کہا تھا اس کے باپ نے؟ کہا تھا جودہ بنت اشعث سے. جودہ بنت اشعث ذہنوں میں ہے؟ لانتی امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا. ان کی 7ویں بیوی تھی، تو اس نے زہر دیا. تو ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا. تو یزید کے باپ نے کہا کہ تو اتنے پیسے دوں گا، زہر دے دے اور اپنے بیٹے یزید سے شادی کر دوں گا. توجہ، اس نے زہر دے دیا. آئی کہ بھئی میری شادی کر دے اپنے بیٹے یزید سے. اس نے کہا تو نے حسن مجتبیٰ جیسے شوہر کو زہر دے دیا. اتنا نیک شوہر تو نے زہر دے دیا. مجھے خود اپنے بیٹے کا پتا، پلید آدمی. جب تو نے نیک آدمی کو زہر دے دیا تو پلید کو کیوں نہیں مارے گی؟ یعنی یزید کو خود بھی پتا تھا، اس کے باپ کو بھی پتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میرے جملے پہنچ رہے؟ عزیزان گرامی جو پہنچ گئے سلام. عزیزان گرامی کئی افراد آپ کو نہیں پتا ہوتا، انہیں خود پتا ہوتا ہے. اب عزیزان گرامی اب یزید کو اللہ نے ہدایت بھیجی، اس نے قبول نہیں کی. اللہ نے پھر ہدایت بھیجی. پھر کیوں؟ اگر اللہ ہدایت نہ بھیجے تو روز قیامت یزید کہہ سکتا ہے تو نے ہدایت ہی نہیں بھیجی. اللہ نے کہا دیکھ حسین تیری بیعت نہیں کر رہا. اس نے اس سے بھی ہدایت نہیں لی. سر اقدس آ گیا مولا حسین کا، کہا نہیں سر کاٹ کے لے آؤ. حسین بیعت نہیں کر رہا ہے، سر بھی کلام کر رہا تھا، دیکھ رہا ہے. پھر ہدایت نہیں ہے مجمع. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ابھی. عزیزان گرامی یزید ملعون نے، ہم نے تو صرف سنا ہے نا، یزید نے آنکھوں سے دیکھا سر قرآن پڑھ رہا ہے، چہرے پہ خون ہے لیکن پیشانی پہ نور ہے. دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا؟ چاہتا تو ہدایت لے لیتا، ہدایت نے. توجہ عزیزان گرامی، اس نے مولا سجاد کو دیکھ لیا، جناب زینب کا خطبہ سنا. اس سے بڑی ہدایت کسی کو کیا بھیجے اللہ؟
آج اگر کافروں کے ملک میں بھی جناب زینب یا مولا سجاد کا کوئی خطبہ سنے تو ہل جاتا. کوئی قید میں ایسا خطبہ کیسے دے سکتا؟ یزید سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، نہیں مان رہا تھا. اب کوئی یہ نہ کہ اسے ہدایت ملی نہیں تھی. باپ بد کردار، ماں بد کردار، دادا دادی ایسے کہ ممبر سے نام لو تو زبان پاک کرنی پڑے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، تو لوگ کہتے ہیں اسے ہدایت ہی نہیں ملی. توجہ، جیتے رہے جب پہنچ گئے. اتنی مرتبہ اللہ نے ہدایت بھیجی، اگر یزید پھر بھی نہ مانے تو قصور اللہ کا نہیں ہے، وہ ہدایت بھیجتا رہا، یزید نے نہیں مانی. وہ اللہ جو یزید کو اتنی مرتبہ ہدایت بھیج دے. میرے جملے پہنچے جانے گرامی؟ وہ اللہ کتنا کریم ہے تاکہ یزید روز قیامت یہ نہ کہہ سکے مجھے ہدایت ملی نہیں تھی. اب اللہ کہے گا اب تجھے جہنم میں ڈال رہا ہوں تو تو شکوہ کرنے لائق نہیں ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، میں جو جتنے آپ کے میں انشاءاللہ واقعات اب کل پیش کروں گا، جتنے جملوں پہ غور کیجئے گا. ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، نور اللہ کی طرف سے ہے. انسان تسلیم کرے اور کہے پروردگارا میں نے اسے قبول کر لیا. قرآن کریم کی آیت سن لیجئے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہے نا قرآن میں کہ نحن خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا. اللہ کہتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے. اب وہ اس ہدایت کو قبول کر کے ہمارا شکریہ ادا کرے یا ہدایت کو رد کر کے کفران نعمت کرے. ہدایت اللہ بھیجتا رہتا ہے، ہماری زندگیوں میں ہدایت آتی رہتی ہے. عزیزان گرامی، اگر کوئی تسلیم نہ کرے، قرآن پڑھ رہے ہیں مسلمان لیکن اس پہ غور نہیں کر رہے، ہدایت مل رہی ہے. آئیے ذرا جو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں تفصیل سے پڑھوں گا، اس کو ذرا غور سے سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. آج میں مطمئن ہوں کہ میں نے سخت جملے پڑھے لیکن میں نے ان کی وضاحت کی ہے. اگر پہنچ گئی تو پہنچ گئی. میرے شاید جملے پہنچ گئے ہیں سب تک. عزیزان گرامی، بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ بھئی یہ بڑے تھے، توجہ نہیں گئی ہوگی. کئی مرتبہ اللہ بچوں سے ہدایت بھیجتا ہے. جو لوگ پہنچ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے کسی نے کہا آپ نے دیکھا یہ بھیک مانگتا وہ لڑکا؟ کہیں گے ہاں کوئی بھیک مانگ رہا. کہا آپ کو یاد ہے جب آپ محل میں تھے ایک بچہ رو رہا تھا، پوری رات سویا نہیں تھا؟ کہا کب جب زلیخا نے آپ پہ الزام لگایا تھا تو گہوارے سے ایک بچہ بولا تھا ان کد قمیصوں من دبر فہوا. یہ اگر قمیص یوسف کی پشت سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے. اگر سامنے سے قمیص پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے، زلیخا سچی. اور قمیص پیچھے سے پھٹی تھی تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ بے قصور ہے، پھر بھی زندان میں ڈال دیا تھا. کہا یاد ہے؟ کہیں گے ہاں اس بچے نے میری عصمت کی گواہی دی تھی. کہا یہ جو بھیک مانگ رہا ہے یہ وہی بچہ. جناب یوسف عزیز مصر تھے، فوراً تخت سے اترے، بچے کو سینے سے لگایا، اس جوان کو سینے سے لگایا، پیار کیا، کہا میری طرف سے نوازو. توجہ بھئی، بچہ گہوارے میں تھا، گہوارے میں بول رہا تھا بغیر سمجھے، اسے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ کہلوا رہا تھا، نبی کی عصمت کی گواہی دلوا رہا تھا اور نبی اسے نواز رہے تھے. بچے نے میری گواہی دی. اور اگر کوئی 10 برس کے سن میں آخری نبی کی صداقت و عصمت کی گواہی دے، یہ کہہ کے ٹال نہ دینا علی بچے تھے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے؟ بعض اوقات اللہ بچوں سے گواہی دلواتا ہے.